بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کے متعلق ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ملازمین کے حوالے سے، یعنی سرکاری ملازمین کے حوالے سے کوئی اگر اہم بات ہوتی ہے یا کوئی اہم خبر ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو آج ایک اہم خبر ہے تنخواہ کے متعلق، وہ آپ کی گوش گزار کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اس کے تمام آسپیکٹس آپ تک پہنچاؤں اور آپ کو ایجوکیٹ کروں۔ تو اس سے پہلے کہ بات شروع کریں، میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، کیونکہ کسی بھی نئے چینل کے لیے لائک اور شیئر جو ہے وہ اس کی ریچ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو یہ ایک نظام ہے جی، اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے تنخواہوں کے نظام میں، کہ تنخواہوں کا نظام جو پہلے ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم جو ہے، جس کو DCS کہا جاتا ہے، اس کے تحت وہ تنخواہیں جو ہے وہ تمام سرکاری ملازمین کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ تنخواہیں جو ہیں وہ AGPR جو ہے اس کی طرف سے بینک کو ٹرانسفر کی جاتی ہیں، اور بینک پھر اس کے بعد ملازمین کے کھاتوں میں ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا پہلا طریقہ کار۔ تو ایک سسٹم ہے جو جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی جس کے تحت بل وغیرہ یا یہ جو ڈائریکٹ بل جمع ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ کمپنی کے کھاتے میں وہ بل چلے جاتے ہیں، آن لائن بل جو جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو تھا نا، اس کو SAP یعنی SAP یہ جرمن کا ایک سسٹم ہے۔ تو اس سسٹم کو 2020 میں لایا گیا تھا، اور اسی کے تحت یہ اب سسٹم جو ہے بلوں کا یا دیگر جو معاملات کا وہ چل رہا تھا۔ تو اب اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، اور اس کو جون 2024 تک جو ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا، اور جون 2024 سے اسے لاگو کر دیا جائے گا، اور 1 جولائی 2024 کی جو تنخواہ ہے وہ اس سسٹم کے تحت آئے گی۔ اب آپ کو میں سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا اس میں گتھی کیا تھی، اس میں معاملہ کیا تھا، کیا اس میں ایک جس کو کہیں کہ جو سرکاری ملازمین کو جس دقت کا سامنا تھا، وہ دقت تھی کیا۔ تو وہ ایکچول دقت یہ تھی کہ جب AGPR پیسے ٹرانسفر کرتا تھا کسی بینک کے اکاؤنٹ میں، تو وہ بینک والے جو ہیں اس کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیتے تھے، اور AGPR جو ہے ایک ہی ڈیٹ پر تمام ملازمین کی تنخواہیں، یعنی 20 کے بعد جو ہے نا، 20 تاریخ کے بعد، ہر مہینے کی 20 تاریخ کے بعد 21، 22، 23 تک اس تنخواہوں کو وہ ٹرانسفر کر دیتا تھا بینکس کے اکاؤنٹ میں۔ اور اس نام پہ یہ بینکس اکاؤنٹ والے جو بینک ہیں وہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ جناب ہم سسٹم جو ہے نا اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ ہمیں مینولی ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا ہم ٹرانسفر کرتے کرتے جو ہے نا تھک جاتے ہیں، اور یہ کام بڑا لمبا چوڑا تھا، اس لیے ہمیں کچھ دن چاہیے۔ تو اس بہانے سے یہ 7، 8، 10 دن جو ہے وہ لے لیتے تھے، کئی تو اس سے بھی زیادہ دن خرچ کر دیتے تھے۔ یعنی اگر 21 تاریخ کو AGPR نے تنخواہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، یا پینشن جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ جو اربوں روپیہ ٹرانسفر کیا جاتا تھا، وہ بینکوں والے اپنے اکاؤنٹ میں ان کو رکھ لیتے تھے، اور اس پہ وہ ماہانہ جو اس پہ منافع حاصل ہوتا ہے وہ حاصل کرتے رہتے تھے، اور اس کا ان کو فائدہ ہوتا رہتا تھا۔ تو اب جو ہے گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب بینک کا عمل دخل جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، بینک کے پاس تنخواہ جانی ہی نہیں چاہیے۔ تو اب جو ہے بینکوں میں تنخواہ بالکل نہیں جائے گی۔ IBAN آپ نے اکثر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ یہ IBN اکاؤنٹ، IBN اکاؤنٹ جو ہے، IBN کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں انٹرنیٹ میں بھی یہ نمبر شمار ہوتے ہیں، یعنی کوئی کسی کا موبائل نمبر یا کوئی PTCL نمبر جو ہے وہ بھی IBAN ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر۔
تو یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبر اس کے لیے ہی پچھلے دنوں ڈیٹا مانگا جا رہا تھا، اس ڈیٹا کے تحت اس سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور اب AGPR جو ہے وہ یعنی حکومت کا جو ادارہ ہے وہ ڈائریکٹ پیسے جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر کرے گا۔ بیچ میں بینک کا رول بالکل ختم ہو گیا، اور بینک کے پاس یہ رقم نہیں ہوگی، یہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگی۔ اور جو اس میں دیر کرتے تھے ملازمین کو تنخواہ دینے میں اس بہانے کے جناب ہم پروسیس کر رہے ہیں اور ان میں اس کا فائدہ ہو رہا تھا، اور بعض جگہ تنخواہیں جو ہیں وہ 4-5 تاریخ کو ملتی تھیں، اور کسی کو 2 تاریخ کو ملتی تھی، کسی کو 1 تاریخ کو۔ بہت کم ادارے تھے جن کو 1 تاریخ کو تنخواہیں ملتی تھی۔ تو اب یہ جو 9, 10, 12 دن کا جو گیپ ہے، اس گیپ کا بینک فائدہ اٹھاتے تھے، اور ان کو اس کا وہ جو اس کا پروفٹ ہوتا ہے وہ ملتا تھا۔ تو لہٰذا اب اس سسٹم کے تحت بالکل ڈائریکٹ جو ہے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر جو آپ کا ہوگا اس میں وہ تنخواہ یا پینشن ٹرانسفر ہو جائے گی، اور بینک کا عمل دخل ختم ہو گیا۔ اور ایک ہی روز یعنی AGPR بھی ایک ہی روز جاری کرتا ہے تنخواہ، تو اسی لیے ایک ہی روز تمام سرکاری ملازمین کو پینشن اور تنخواہیں جو ہے وہ ملیں گی۔ یہ سسٹم جو ہے بہرحال نئی ٹیکنالوجی ہے، بہت اچھا سسٹم ہے، اور اس سے کئی جو تکلیفیں ہیں اور دقتیں ہیں جو رقم ٹرانسفر کرنے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ ان کا خاتمہ ہوگا، اور یہ نظام مزید شفافیت کی طرف جائے گا۔ تو یہ ایک معلومات تھی جو آپ کے لیے بڑی ضروری تھی اور آپ کے گوش گزار کرنا تھی، تو مجھ تک جو ہی یہ خبر پہنچی تو میں نے آپ تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آخر میں پھر ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر بھی فرما دیں۔ تو انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، نئی قانونی نقطے پر مبنی ویڈیو کے ساتھ، اور کسی نئے سرکاری ملازم کے معاملہ کے بابت۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔